بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم میلوپیتھی مرض سے متعلق بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ مرض ریڑھ کی ہڈی پر کس طرح دباؤ ڈالتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی گردن سے لے کر کمر کے نچلے حصے تک کس طرح متاثر ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے اس مرض کا ہومیوپیتھی میں کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔ میں آپ سب حاضرین اور ناظرین کو ڈاکٹر ارباب ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو ساتھی ابھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل ارباب ہیلتھ کلینک کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں، کیونکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے۔ دوستو، دو بیماریاں، ایک میلوپیتھی اور دوسرا مایوپیتھی، یہ دو الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں بیماریاں الگ الگ ہیں۔ میلوپیتھی ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتی ہے، جبکہ مایوپیتھی پٹوں کو متاثر کرتی ہے۔ اکثر دوست فرق محسوس کرنے میں ان کو تھوڑا بہت دشواری ہوتی ہے۔ میلوپیتھی میں ریڑھ کی ہڈی کو دبانا یا نقصان ہوتا ہے، جو اعضاء میں کمزوری، درد اور احساس کم ہونے جیسی علامات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس مایوپیتھی خود پٹوں کے ریشوں کا ایک بیماری ہے، جس کی وجہ سے پٹوں کی کمزوری، نقل و حرکت میں دشواری اور روزمرہ کے کام کی خرابی ہوتی ہے۔ میں نے مایوپیتھی پر ایک مکمل ویڈیو بنا کر اس سے پہلے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اسے دیکھ لیجیے گا اور اسے فائدہ اٹھائیے گا۔ ساتھیوں، میلوپیتھی جسے مرض نخاع یا نخاع کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرنے والی حالت ہے جہاں ہڈیوں کے اسپر یا ہیرینیٹڈ ڈسک جیسی چیزیں ہڈی کو سکیڑتی ہیں اور دماغ سے جسم تک نسوں کے سگنلز میں خلل ڈالتی ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے گردن کے حصے، چھاتی، پیٹھ کے وسط یا ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ جب ریڑھ کی ہڈی دباؤ میں ہوتی ہے تو یہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے درد، بے حسی یا جسم کے بعض حصوں کو حرکت دینے میں پریشانی ہوتی ہے۔ ساتھیوں، ایک بات آپ کو جاننا ضروری ہے کہ نخاع، جسے اسپائنل کورڈ کہتے ہیں، یہ ایک لمبا ٹیوب نما اعصابی ٹشو ہے جو کھوپڑی سے نکل کر ریڑھ کی ہڈی میں موجود نالی سے نیچے تک جاتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں سے دماغ پیغامات پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ یہ دماغ کے ساتھ مل کر مرکزی اعصابی نظام یعنی سینٹرل نرو سسٹم کا حصہ بناتا ہے اور جسم کے افعال کو منظم اور مربوط کرتا ہے۔ جب اس پر دباؤ پڑتا ہے تو اس پورے نظام درہم و برہم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میلوپیتھی کی علامات کیا ہیں۔ ساتھیوں، علامات میں مقام کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن اس میں درد، بے حسی، کمزوری، چلنے میں دشواری اور توازن برقرار رکھنے کے مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات میں ریڑھ کی ہڈی کا سکڑاؤ، جیسے کہ گٹھیا، ہڈیوں کے پھٹنے یا ریڑھ کی ہڈی کو چوٹ لگنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ٹیومر، انفیکشن، آسٹیو آرتھرائٹس اور ریمیٹائڈ آرتھرائٹس، ہیرینیٹڈ ڈسک اور ریڑھ کی ہڈی کے اسٹونائسس۔ اس کے علاوہ عمر سے متعلق تبدیلیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ ساتھیوں، میلوپیتھی کی 3 اہم اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے سروائیکل میلوپیتھی۔ جب سروائیکل کی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر ذہن جو ہے یہاں پر اس حصے پہ آ جاتا ہے، گردن کے حصے میں۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی کے گردن میں کمپریشن ہو، جسے سروائیکل اسپائن کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے تھوراسک میلوپیتھی۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے درمیانی حصے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 ہے لمبر
میلوپیتھی، یہ کمر کے نچلے حصے کو متاثر کرتی ہے۔ دوستوں، سروائیکل میلوپیتھی کے علامات میں گردن میں درد اور سختی، حرکت کے حد میں کمی، بازوں یا ہاتھوں میں کمزوری، یعنی دونوں بازو یہاں سے کمزوری سے محسوس ہوتی ہے، ساتھ میں سونپن شامل ہے، بازو اور ہاتھوں میں جھنجھناہٹ، اناڑی پن، ہاتھوں کی کم ہم آہنگی، یعنی کوارڈینیشن میں کمی یا کوارڈینیشن کا بالکل نہ ہونا، چھوٹی اشیاء کو سنبھالنے میں دشواری، جیسے کوئی سکہ ہوا یا قلم، یا کنگھی پکڑ کے سر کو کنگھی کرنا، شوٹنگ درد جو گردن سے شروع ہو کر ریڑھ کی ہڈی تک جاتا ہے، یہ سروائیکل میلوپیتھی کی نشانیاں ہیں۔ تھوریسک میلوپیتھی کی علامات میں کوارڈینیشن کا نہ ہونا یا کم ہونا، گردن، بازو، کمر کے نچلے حصے یا ٹانگ میں درد، کمزوری، بے حسی، ٹنگلنگ، چلنے میں دشواری، توازن برقرار رکھنے میں دشواری، اس کے علاوہ مثانہ یا آنتوں کو کنٹرول کرنے میں دشواری شامل ہے۔ ایک اہم چیز ہے، وہ ہے مردوں میں زیادہ جوتوں کے جو تسمے ہیں ان کو باندھنے یا قلم پکڑنے میں دشواری ہوتی ہے، بالوں کو کنگھی کرتے وقت کنگھی کرنے میں دشواری، اور قمیض کے بٹن باندھنے میں دقت شامل ہے۔ یعنی ایک بندہ جب قمیض کے بٹن کو پکڑ لیتا ہے، وہ اس کے تھوڑا سا ہاتھ، یہ ناخن یا انگلیاں لرزتے رہتے ہیں، پکڑ نہیں پاتا ہے۔ لمبر میلوپیتھی کے علامات میں کمر کے نچلے حصے میں درد اور کمزوری، توازن کھونا، چال میں تبدیلی، مثانہ یا آنتوں پر قابو نہ پانا، اور جنسی کمزوری شامل ہے۔ دوستو، میلوپیتھی میں جو بھی چیزیں بتانے سے متعلق تھیں، جس میں علائم وہ بھی بتا دیا، وجوہات وہ بھی بتا دیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں اس مرض کے لیے کون سے ادویات کارآمد ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ویسے تو بہت سارے میڈیسن جو ہے کارآمد ہے، ہر کوئی ہومیوپیتھ ڈاکٹر اپنے تجربے کے لحاظ سے، اپنے پریکٹس کے لحاظ سے اپنے پیشنٹ کو ڈیل کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے دوائیاں ہیں جو میلوپیتھی میں بہت زیادہ کارگر ہے، جو عام طور پہ استعمال میں آتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نمبر 1 ہے آرنیکا 200 سیج پوٹینسی، اس کے 2 قطرے صبح اور 2 قطرے شام کو، ان صبح 6 بجے اور شام کو 6 بجے 2 قطرے ڈائریکٹ ٹنگ پہ ٹپکانا ہے۔ نمبر 2 ہے کونیم 200 سیج پوٹینسی، یہ بھی 2 قطرے صبح اور 2 قطرے شام کو، یعنی صبح 7 بجے اور شام کو 7 بجے 2 قطرے ڈائریکٹ ٹنگ پر ٹپکانا ہے۔ اس کے علاوہ 2 کمبینیشنز ہیں، ایک ڈائلوشن فارم میں اور ایک مدر ٹنکچر فارم میں۔ پہلے آپ کو میں ڈائلوشن فارم کے بتا دیتا ہوں، اس کا نام نے رکھا ہے CSD ٹریٹمنٹ، سرویکل اسپائنل ڈی کمپریشن ٹریٹمنٹ۔ اس میں 4 میڈیسنز ہیں۔ نمبر 1 ہے کلکیریا فاس 30 سیج پوٹینسی، نمبر 2 ہے ہائپریکم 30 سیج پوٹینسی، نمبر 3 ہے کلمیا 30 سیج پوٹینسی، اور نمبر 4 ہے مشہور دوا رسٹاکس 30 سیج پوٹینسی۔ یہ چاروں ادویات کو سیل پیک آپ خرید لیں گے، ساتھ میں خالی فائل لیں گے، اس میں سب کو اس خالی فائل میں ڈال دیں گے، اچھی طرح مکس کر لیں گے، اور اپنے پیشنٹ کو دن میں 3 مرتبہ 4 سے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کے پلا دیں گے، یعنی صبح 8 بجے، دوپہر 2 بجے اور رات کو 8 بجے۔ نمبر 2 جو میں نے بنایا ہے وہ ہے مادر ٹنچر میں، اس کا نام میں نے رکھا ہے SCD ٹریٹمنٹ، اسپائنل کورڈ ڈی کمپریشن ٹریٹمنٹ۔ اس میں نمبر 1 ہے آرنیکا کیو، نمبر 2 ہے کولیسینتس کیو، نمبر 3 ہے نیفیلیم کیو، اور نمبر 4 ہے روٹا۔ اب اس کو بنانے میں کس طرح ہے کہ آرنیکا آپ لیں گے 10 ml، کولیسینت، نیفیلیم اور روٹا یہ آپ لیں گے 20 ml۔ یہ ایک خالی فائل میں ڈال دیں گے، لیکن یاد رہے کہ میڈیسن آپ کے سیل پیک ہو، اچھے کمپنی کا ہو، اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دن میں 3 مرتبہ، صبح 9 بجے، دوپہر 3 بجے اور رات کو 9 بجے 20 قطرے آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں ڈال کے اپنے مریض کو پلا دیں۔
नाज़रीन से मेरी गुजारिश है वो अपने बीमारी से मुताल्लिक अपने फैमिली डॉक्टर या जो भी डॉक्टर होगा उससे राब्ते में रहें। टेलीफोनिक रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या उसे किसी भी फॉर्म में आप रब्ता करके उससे मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।